لیکن ابھی میں یہ بھی دیکھتا ہوں کہ سیاسی طور پہ بھی آپ بغیر کسی لگی لپٹی کے تنقید کرتے ہیں. پہلے جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی تب جب آپ عمران خان کو اتنی تنقید کا نشانہ بناتے تھے تو پی ٹی آئی والے آپ کو پٹواری کے لقب سے اور کیا کچھ کہتے تھے کہ پتہ نہیں پیسے لیے ہیں، نون لیگ کے ٹاؤٹ ہیں، ان سے پیسے لیے ہوئے ہیں. اور اب جب نون لیگ اقتدار میں آئی ہے تو اب بجائے ان کے گن گانے کے کوئی عہدہ آپ لیں ان سے، آپ نے ان کے اوپر اس طریقے سے ان کو ڈیفینڈ کیا اور اس طرح پی ٹی آئی پہ تنقید کی کہ نون لیگ کے بھی لوگ نہیں کر سکے. اب جب وہ اقتدار میں آئے تو بجائے آپ عہدہ لینے کے ان کو تنقید کرتے ہیں، اور اب آپ پہ یوتھیے کا لیبل ہے. یوتھیے بن گئے ہیں یا پٹواری ہیں؟ ہوگی تو سی. دیکھیں وجاہت بھائی، آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا ہے کہ یار یہ جو فیمس شخصیات ہوتی ہیں نا، ان کو کسی پارٹی کی پہچان نے آگے نہیں کیا ہوتا. ان کی اپنی باڈی لینگویج نے اور اپنی محنت نے لوگوں کے دلوں تک اور آنکھوں تک پہنچایا ہوتا ہے. تو میں اپنے بارے بھی، لوگوں کے بارے بھی کہوں گا، جو بھی فیمس شخصیات ہیں، کہ آپ اپنے آپ کو کسی پارٹی سے نتھی مت کیا کریں، کسی کے موقف کے ساتھ نتھی مت کیا کریں. اپنا موقف دیں. آپ کا موقف کسی کے ساتھ میچ کر جائے تو وہ الگ بات ہے، مگر آپ کوشش کیا کریں کہ لوگ کہیں کہ ان کا موقف اور ان کا موقف ایک ہے. یہ نہ ہو کہ لوگ کہیں کہ ان کا موقف یہ بیان کر رہا ہے. نہیں، آپ کے موقف سے لوگ کاپی کریں، کاپی پیسٹ کریں. پہلے نمبر پہ تو یہ بات ہوگی. تو یہ جو آپ نے کہا کہ جی نون لیگ اور پی ٹی آئی، میں جب پی ٹی آئی کا دور تھا، جب مشرف دور تھا، میراتھن ریس ہوئی جو پاکستان میں پہلی، تو اس دور میں بھی میں نے پرویز مشرف کے مخالف کھڑا ہوا تھا. اچھا. جب شہباز شریف صاحب نے حقوق نسواں ایکٹ بنایا تو تب بھی میں اسمبلی کے سامنے میں نے اسپیچ کی تھی کہ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں. ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم اللہ کے قرآن کے ساتھ ہیں، مصطفیٰ کے فرمان کے ساتھ ہیں. تو حقوق نسواں ایکٹ پہ بھی میری اپوزیشن موجود ہے. پھر جناب میراتھن ریس کا مسئلہ آیا، اس پہ بھی میں کھڑا ہوا. تو یہ بڑی لمبی میری سٹرگل ہے. 27 سال ہو گئے ہیں میں ہر حکمران کے سامنے تنقید کرتا ہوں. اصل میں تب سوشل میڈیا نہیں تھا، اب سوشل میڈیا اب سوشل میڈیا ہے. اور نمبر 2 کہ میں اگر پی ٹی آئی پہ تنقید کرتا تھا تو تعمیری کرتا تھا، ملک کے مفاد میں رہ کے کرتا تھا، اداروں کے مفاد میں رہ کے کرتا تھا. اب وہ لوگ مجھے کہتے تھے یہ جناب پٹواری ہے، اس نے پیسے اٹھائے. بڑے مجھے باتیں کرنے پی ٹی آئی والے تو بڑی ٹرولنگ کرتے تھے، بڑے کرتے اور کرتے تھے، نہیں کرتے اب بھی وہ کرتے ہیں کسی نہ کسی بات پہ کسی کو. تو میں یہ کہنا ہوں کہ میں نے آج دنیا کو ثابت کر دیا ہے کہ ہم نے کسی سے نہ پیسہ اٹھایا ہے. یہ جو باتیں کرتے ہیں نا کہ اگر کسی نے پیسہ اٹھایا ہوتا کسی سے تو اب تک ساری چیزیں اگلے سامنے لے آتے. تو یہ تو مجھے پتا ہے پہلے وجاہت نے لے آنی تھی. میرا چند میں فن ملائی یہ ادھر ہاں جی، نہیں تینوں چیلنج ہے تو لے بھی ابھی. تو کہنے کا مقصد ہے کہ میں اپنے چانوں کو پیغام دوں. اب نون لیگ کی حکومت ہے اور کوئی ٹی سی پروگرام مولوی صاحب ہوتے یا کوئی بھی ہوتا تو وہ آج بھی ٹی سی پروگرام ہے. جنہوں نے عورت کی حکمرانی کو جائز قرار دیا ہے وہ جاتے ہیں، گلدستے لے کر شیلڈیں لیتے ہیں، پاس بیٹھتے ہیں. تو میں تو اپنے موقع پہ قائم ہوں کہ ہم اگر نون لیگ کی حکومت میں بھی کوئی پاکستان مخالف کام ہو یا پاکستانی خزانے کو کچھ چونا لگے یا پاکستانی عوام کو کچھ چونا لگے، جیسے یہ سڑکوں پہ پینٹ ہوا اور چند دنوں میں وہ بارش کھا گئی تو وہ چونا لگا تو ہم نے آواز اٹھائی. ہم ہر چیز پہ آواز اٹھاتے ہیں، خواہ وہ مریم کی حکومت ہو، خواہ بزدار صاحب کی ہو، خواہ پنجاب میں کوئی بھی وزیر اعلیٰ ہو. جب تک ہم زندہ ہیں ہم عوام کے ساتھ ہیں، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے مفاد کے ساتھ ہیں. اور رہی بات پیسے خریدنے والی بات، ہم نہ کسی کے ڈیرے پہ جاتے ہیں، نہ کہیں آتے ہیں، نہ کس سے لیتے ہیں. اپنا کماتے ہیں، اپنا کھاتے ہیں. ناصر مدنی برانڈ بنا لیا ہے، بس اس سے کمائیں گے، اس سے کھائیں گے. ناصر مدنی برانڈ پہ بھی آئیں گے. ابھی آپ نے بات کی عورت کی حکمرانی کی. اسلام میں کیا عورت کی حکمرانی جیسے مریم نواز اس ٹائم سی ایم پنجاب ہیں، یہ ٹھیک ہے؟ آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہ 2 سوال ہیں. یہ پاکستانی آئین کے مطابق تو اس کی حکومت بالکل ٹھیک ہے کیونکہ یہاں جمہوریت ہے اور انہوں نے آئین بنا دیا ہے کہ عورت کو ہر پارٹی میں، مذہبی پارٹی جو سیاسی ہیں وہ بھی عورتوں کو اب سیٹیں دے رہی ہیں اور وہ الیکشن لڑ رہی ہیں.
تو جہاں تک تو پاکستان کے آئین کی بات ہو تو ہم سرخم تسلیم ہے، جس ملک میں رہتے ہیں اس کا آئین کو ماننا ہے، اس کے آئین کے نیچے ہم نے زندگی گزارنی ہے. کوئی گزارے نہ گزارے ہم تو گزاریں گے، کوئی آئین کو مانے نہ مانے ہم تو مانیں گے. اور ویسے حکمرانوں سے بھی ہمارا گلہ ہے، ہم مولوی ہو کے یہ آئین کے نیچے ایک عورت کی حکمرانی کو مان رہے ہیں، اس کے بنائے قانون پہ عمل کر رہے ہیں، سی ایم کے سین ہوتے ہیں، ہاں کوئی بھی نوٹیفیکیشن ہوتا ہے تو ہم مانتے ہیں، ہم سرخم تسلیم کرتے ہیں. مگر میرا ایک اعتراض ہے کہ جب ہم پاکستان کے آئین پہ سرخم تسلیم کرتے ہیں تو حکومتوں کو چاہیے کہ جب دنیا میں اپوزیشن پہ کوئی مسئلہ بنتا تو فوراً ایکشن ہوتا ہے، تو حکومتی نمائندے بھی کوئی غلط کام کریں تو پولیس کو بھی، عوام کو بھی، سب کو اور حکومت کو اسی طرح ایکشن لینا چاہیے، تاکہ یہ دو رخ تصویر کا جو چہرہ لوگوں کے پاس جاتا ہے یہ ختم ہونا چاہیے. اپنے لیے قانون بناتے ہیں منٹ میں، جس میں ان کا فائدہ اور جس میں عوام کا فائدہ ہے، وہ قانون سالوں سال گزر جاتے ہیں بنتے، اور پھر امپلیمنٹ جاتے اس پہ ہوتے ہوتے بھی 20 سال گزر جاتے ہیں. تو میں تو ایک لحاظ سے جو پاکستانی آئین کہتا ہے اس سے تو ہم عورت کی حکومت ہے وہ بالکل مانا ہی ہے، تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہر عمل کرتے ہیں، کوئی بھی حکومت کا قانون بنتا ہے، کوئی بھی اعلان ہوتا ہے. دوسرا شریعت کے لحاظ سے یہ میں بہت گہرا سوال چھوڑ رہا ہوں کہ حضرات ایک ضروری اعلان سنیں، جس نے عورت کی حکمرانی جائز قرار دلوانی ہو، پاکستان کے سیاسی ملا جو عورت کی حکومت میں بیٹھے ہیں وہ ان کی خدمت کے لیے حاضر ہیں. ہم اس گناہ میں شامل نہیں ہیں، ہم شریعت کے مطابق عورت کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے، نہ سمجھیں گے، نہ سمجھنا ہے. باقی ان کا مسئلہ ہے جو ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، سیلفیاں لیتے ہیں. اللہ کرے قیامت کے دن وہ اللہ کی پکڑ میں آئیں. یہ بڑی بڑی مسجدوں کے جو خطیب ہیں، جو اس کی حمایت کرتے ہیں، جو سرکاری ملا ہیں، ان کو تو انشاءاللہ پکڑ ہوگی کہ آپ اتنی بڑی مساجد کے خطیب تھے اور آپ کی طرف سے یہ فتویٰ وی پی این پہ فتویٰ آ جاتا ہے ان کا، اور عورت کی حکمرانی پہ وجاہت. اندر سے تو بھی بڑا خوش ہو رہا ہے، مجھے پتا ہے. نہیں، مجھے آپ کی باتیں بڑی اپیل کر رہی ہیں. اندر سے ویسے تو بھی عورت کی حکومت نہیں مانتا، گھر میں بڑا مانتا ہو. گھر میں بندہ کیا کر سکتا ہے. مدنی صاحب اب یہ بات آ ہی گئی ہے تو یہی سوال میں تھوڑے نال کراں گا، گھر ہی تسی بھی تو عورت کی حکمرانی سے یقین رکھتے ہو نا. نہیں دیکھو جی، جڑی چیزاں تے او دے انڈر نے کھانا پکانا انہوں آندا ہے، او دے تے او دی حکومت ہی، روٹی پکانی انہوں آندی، او دے تے او دی حکومت ہی ہے، او دے تے اسی او دے تجربے چ کئی انٹرفیئر کر ہی نہیں سکتے. مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظامی معاملات جو گھر کے وہ بھی اپنے ہاتھ میں رکھے تھے. یہ نوٹ کر لیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس حجرہ میں رہتے تھے وہ ڈبل سٹوری حجرہ تھا. سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ نیچے رہتی تھی اور اوپر والے حجرے میں سارے گھر کا سامان قیمتی رکھا ہوتا تھا. حضور اپنی بیویوں میں وہ چیزیں تقسیم اپنے ہاتھ سے کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہ ہو. تو لہٰذا اس کا مطلب ہے کہ گھر کے معاملات میں بھی جو انتظامی امور ہیں جس سے بے انصافی کا خطرہ ہو وہ حضور نے اپنے پاس ہی اختیار رکھے ہوئے تھے. تے پھر ان مریداں نوں کی پیغام دو؟ انہوں نے تے پیغام ہے. کئی بندے کہتے ہیں جناب سگرٹ والے بھی پیسے میں ادھر لینا ہے، ہاں کئی کہندے رکشے والے بھی پیسے، تے نال کہتے جی میرے تے سارا بنانا جراباں تہاڈی پرجائی لے آندی، مینوں تے بازار نہیں جانا پیندا.